میرا نام عبد الناصر، میں نائجیریا سے ہوں۔ میرا سوال کسی حد تک نیپالی بھائی کے سوال سے ملتا جلتا ہے، جو کہ شرعی سزا کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر زنا کی بات کریں یا ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی غلط فہمی مرتد ہونے کے حکم کے بارے میں ہے۔ اسلام ترک کرنے کی سزا قتل ہے۔ اس لحاظ سے ہم کیسے ایک شخص کو جسے اسلام بہت سخت اور شدت والا مذہب لگتا ہے ایک جامع جواب دے سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ کوشچن۔ اللہ پاک نے اس سزا کا بیان کیا ہے کہ شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا یہ، غیر شادی شدہ بدکاری کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدود اللہ۔ حدود اللہ کے اسلامی سزاؤں کے کئی فائدے ہیں۔ اس میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ پروٹیکشن دیتی ہے سوسائٹی کو، پروٹیکشن دیتی ہے لوگوں کو۔ ناصر بھائی، کین I ask you some question؟ اوکے، اسلام جس شخص کو سزا دے رہا ہے زنا پر، تو وہ سزا دے کب رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ سزا تب دے رہا ہے کہ جب اس کا یہ عمل ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کو ایسے 4 لوگوں نے دیکھا ہو کہ اس نے اس طرح ہی عمل کیا ہے جیسے سرما دانی میں سرمے کی سلائی داخل ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو یہ عمل کر رہا ہے اس حال میں کہ اس کو 4 آدمی دیکھ رہے ہیں اور وہ رک بھی نہیں رہا ہے، کیا کہیں اس کی شرم باقی ہے؟ کہیں اس کی کوئی حیا یا اس کی کوئی غیرت یا اس کے اندر کوئی ایسی انسانیت باقی ہے؟ اگر وہ رہتا ہے تو کتنی عورتوں کی عزتیں برباد ہوں گی۔ جب اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے گا 4 گواہوں سے، موقع کے 4 گواہ کا لفظ ہے، 4 گواہوں سے جرم ثابت ہو جائے گا، اب اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اب اس کا رہنے کا نہیں ہے، جب یہ رہے گا تو یہ دنیا میں بہت تباہی پھیلائے گا۔ اسلام سوسائٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ اس بے شرم بے حیا انسان کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، جیے گا تو لاکھوں کا جینا مشکل کر دے گا۔ حدود اللہ کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ گناہ کی لذت سے سزا جو ہے نا وہ زیادہ سخت ہونی چاہیے کہ اس کی لذت کو وہ ختم کر دے۔ پھر ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ایک کی سزا سب کو کافی ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اسے یہ سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک مجمع جمع ہو اور تم اس کو سزا دو اور تمہیں رحم نہ آئے۔ The world is also moving in this direction that serious crimes must be punished very seriously because they are seeing the disaster that those serious crimes are causing in the society. For example, many countries are discussing and they're working out plans for the rapists, and they say no, we must finish them totally, kill them, because they're destroying the society. So the punishments that Islam talks about is to purify the society. And you can compare that if in any country, in any society, if the hududullah, the punishments of Islam are implemented, you will not see much crime there. As Islam has described the punishments for different crimes, if those punishments are implemented, your society, your country, your city, wherever you are, it will become pure. See, in the world, you know, if a person becomes a rebel of the state, what's his punishment? He must be eliminated. All countries almost have that rule. Now, this person is a rebel of the deen of Islam. He stayed in Islam.
he is going to cause much bigger damages, because people will say, oh, he was Muslim and now he left Islam, so Islam must be a very bad religion. So his harms would be very big. So before he reaches that level that he harms the deen of Allah, he should be eliminated.